أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورۃ یوسف علیہ السلام کا سابقہ سورۃ مبارک سورۃ ہود کے ساتھ جو ربط ہے اس کو کہتے ہیں ربط ما بین السورتین، اور پھر اس کے کئی اقسام ہیں ربط کے۔ ربط اول السورۃ ما آخر السورۃ، ربط آخر السورۃ الذی ما بعدہ۔ تو سورۃ ہود کے اندر بھی اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے، اور اس سورۃ مبارک میں بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، تو ربط واضح ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اللہ نے سورۃ ہود کے آخر میں فرمایا تھا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم جو انبیاء کے قصے آپ پر بیان فرماتے ہیں تاکہ آپ کو دل کی تسکین ہو کہ بھئی یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ المصیبت اذا عمت خفت، کیا معنی ہے کہ جب مصیبت عام ہو جائے تو تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو پریشان ہو، لیکن اگر سارے گھروں میں بچے بیمار ہو، یار موسم ہے، وائرس ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب سب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی تکذیب بھی ہوئی، ان سے استہزاء بھی ہوا، انہیں جادوگر بھی کہا گیا، انہیں جھوٹا بھی کہا گیا، انہیں قتل بھی کیا گیا، لیکن انبیاء نے صبر کیا، تو حضور آپ بھی صبر کریں۔ لیکن دونوں میں فرق دیکھیں، باقی انبیاء کے جو قصے ہیں نا یا قوموں کے قصے ہیں وہ اللہ نے مختلف صورتوں میں بیان کیے ہیں۔ ایک ٹکڑا کسی جگہ بیان فرمایا ہے، پھر کسی جگہ بیان فرمایا، پھر کسی جگہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی صورتوں میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے کتنی صورتوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ کتنے صورتوں میں ہے، لیکن یہ واحد قصہ ہے جو کسی دوسری صورت میں اللہ نے مقرر بیان نہیں کیا، صرف اسی صورت میں ہے۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ وجہ کیا ہے اس کی۔ وجہ یہ ہے کہ جو قصے قوم نے مانگے تھے جب وہ اتارے گئے تو پھر پورا اتارا گیا۔ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون ہے، اللہ نے کہف کا پورا واقعہ بیان۔ اسی طرح سے جب سوال کیا گیا تھا بادشاہ کے بارے میں جو مطلع الشمس اور مغرب الشمس، تو اللہ نے ذوالقرنین کا پورا واقعہ بیان کر دیا، ایک ہی جگہ بیان کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ بتائیں یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ۔ تو جو قصہ سوال کے بعد آیا ہے وہ مکمل آیا ہے۔ اور دوسرا
دوسرا اس میں یہ بھی غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں بڑی موافقت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ستانے والے بھائی تھے اور میرے مدنی کو بھی ستانے والے بھائی تھے، قریشی تھے نا، رشتے دار تھے۔ اور جس طرح سرکار دو حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، میرے محبوب کو بھی تو مکے سے نکالا گیا۔ اور اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، بے وطن ہوئے، کنویں میں رہے، بک گئے، غلام بن گئے، قید میں رہے، عزت بعد میں ملی، تو حضور کو بھی جب مکے سے نکالا گیا، آپ غار میں رہے، آپ سفر کرتے رہے، تکلیفیں برداشت، تو عزت اور غلبہ بعد میں ملا۔ بالکل قصہ ملتا جلتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے سامنے آ کے اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے لگے تو مجھ سے حضرت یوسف نے کوئی گیلا نہیں کیا، فرمایا اللہ تشریف علیہ، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا، میں نے معاف کیا۔ یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضور پاک نے بھی مکے کی فتح کے بعد جب کافر قید ہو کے سامنے آئے، حضور نے فرمایا ہاں عمائد قریش، اب بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ انہوں نے کہا جو ایک اخن کریم، ایک سخی بھائی کرتا ہے آپ بھی کریں، بھائی تو ہیں آپ ہمارے۔ آپ نے کہا اچھا میں بھی پھر وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا۔ یعنی ایک ایک واقعہ جب پڑھیں گے نا، غور کرتے جائیں گے تو بالکل مشابہت ملے گی۔ اور اب یہ سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیوی سے تو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا، بی بی ہاجرہ سے۔ یہ صفا مروہ ان کے دوڑنے کی یادگار ہے۔ اور دوسری بیوی جو تھی سارہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، بشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ بیٹے کی بھی بشارت دی، ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی کہ آپ کو ہم بیٹا دیں گے اسحاق، اور اس کے بعد اس کا بیٹا پھر یعقوب ہو۔ اس لیے یہودیوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے جو زور لگایا ہے نا، وہ ذبیح حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اسحاق ذبیح ہے، تاکہ یہ شان جو ہے اسماعیل کو نہ ملے۔ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے نا یعقوب، یعقوب ہی تو ہیں بنو اسرائیل۔ اس لیے وہ زور لگاتے ہیں کہ جی نہیں نہیں نہیں، وہ جو ذبح ہوئے ہیں نا وہ اسحاق ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے قرآن کی انداز بھی دیکھو، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اولاد دی تو آپ کیا دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کا نام پہلے ہے، اسحاق کا نام بعد میں۔ اور اسی طرح دوسری آیت پہ نظر ڈالنے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
من البیت و اسماعیل. اللہ کا گھر جب بنا رہے تھے تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ اسماعیل. تو یہ قربانی والا واقعہ بھی تو مینا میں ہوا ہے، وہاں اسحاق تو تھے نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا جی، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ جو قرآن میں ہو یا حضور کی زبان پہ ہو بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر مسلمان کو اور کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ تو آج کل تمہارے نئے نئے اسکالر پیدا ہوئے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ چینل بھی ان کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ سارے میڈیا جتنے ہیں نا، یاد رکھیں میڈیا ہو یا پیسہ ہو، اکانومی ہو، سب یہودیوں کے قبضے میں. اس لیے وہ جب چاہتے ہیں ڈالر بڑھ جاتا ہے، جب چاہتے ہیں گر جاتا ہے، جب چاہتے ہیں سونا مہنگا ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں سستا ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں ڈائمنڈ کی مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، جب چاہتے ہیں نیچے آ جاتی ہے. یہ ان کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح میڈیا جتنا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا، سب ان کے ہاتھ میں. اس لیے دیکھیں جو بے دین قسم کے مولوی ہوں گے نا، ان کو زیادہ سے زیادہ چینل شو کریں گے، اور جو علماء حق ہیں ان کو پہلے تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، پھر ان کو بلا ہی نہیں، ایک آدھ ٹاک شو میں بلا دیتے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. اور جو لوگ آج کل دین میں مثلا نئے نئے مسئلے پیدا کریں، ان کو وہ خود اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں نا، آج سے 1400 سال پہلے تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا نا کہ بھئی عورت جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ پڑھائے اور امام پڑھے. انہوں نے ٹھیک ٹھاک اٹھایا ہے اس کو. دیکھو جی ٹھیک ہے، مساوات اسی کا نام ہے، عورت مرد برابر ہے. اب وہ جناب نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو مولوی نے کہہ رکھا ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی. عورت جب نبی کی ماں بن سکتی ہے، بہن بن سکتی ہے، بیٹی بن سکتی ہے، بیوی بن سکتی ہے، امام کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ چینل پہ وہی لوگ آئیں گے جو بے دین ہوں گے. اب مثلا قادیانی ہے، دیکھ ان کے بھائی 4 چینل، ایک نہیں 4. اچھا، اور اتنی اپ ٹو ڈیٹ ہیں وہ کہ حالات فضا کے کچھ بھی ہو جائیں وہ چلتے رہیں گے. ان کا اتنا یعنی سسٹم جدید ہے. اور اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی ہے بھی چینل تو وہ اہل بدعت کا تو ہے، اہل حق کا کوئی نہیں. اہل بدعت کا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں تو نعت خوانی ہوگی نا، نعت خوانی ہوگی، میلاد شریف ہوگا، عرس شریف ہوگا، مجرے ہوں گے، حجرے ہوں گے، اس میں اور تو کچھ ہونا نہیں نا جس سے کافر کو تکلیف پہنچے. ان کو نعتیں پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی نا. ان کو اگر آپ میلاد مناتے رہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایمان سے کہیں، اگر حضور نبوت کے بعد یہی اعلان کرتے کہ بھائی کیوں لڑتے ہو، میں تو بس 12 ربیع الاول کو میلاد منواؤں گا، رجب میں اپنی معراج منواؤں گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ محرم شریف کے 10 دن جو ہے میں اپنے اولاد کا ماتم کروں گا، اور اس کے بعد یہ مسائل، تو مکے والے کیا کہتے ہیں ہم کیوں لڑے بھائی، ان کے ساتھ یہ جانے ان کا کام جانا، لڑائی کس بات کی؟ وہ اپنا کرتے رہے. لڑائی تو تب ہوتی ہے جب لا کی تلوار چلتی ہے کہ سب آلیہ باطلہ کو مٹا دو، لا الہ الا اللہ. اب آئی لڑائی. اب بھی تمہارے ملک میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے مولوی صاحبان ہیں، یوم حسین پر بھی آ جاتے ہیں، محرم میں بھی آ جاتے ہیں، یوم ابو بکر پہ بھی آ جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ اگر کسی بینک کا افتتاح کرنا ہو تو فیتا کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. انشورنس کمپنیوں کا کوئی افتتاح اور وہاں بھی حضرت تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ لفافہ ملتا ہے نا.
ہمیشہ یاد، انہوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ بھی ذبیح جو ہے وہ اسحاق ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی میں نے آیات سنا دی اور حضور نے بھی فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، آپ نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے دو ذبیح؟ فرمایا میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اور میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح۔ عبداللہ کیوں ذبیح ہے کہ وہ یہ زمزم جو ہے نا قدرتی بات یہ گم ہو گیا تھا۔ گم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھی اس کے چشمے آ رہے ہیں نا، ایک اس کا چشمہ آتا ہے کعبہ شریف کے نیچے سے اور ایک چشمہ آتا ہے جبل ابی قبیس کی طرف سے، اور یہ دونوں اسی جگہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا سیلاب جو آیا نا جی تو سارا علاقے کے اس نے نظام پلٹ کر دیا، پتھر اکھاڑ دیے، رستے اکھاڑ دیے، آپ پتہ ہی نہ لگے زمزم کدھر گیا۔ جب سیلاب آتے ہیں نا جی ہم نے، اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں کے سیلاب، مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا اس وقت، سیلاب آیا نا جی اللہ معاف کرے، یہ حرم کے جو پنکھے ہیں یہاں تک پانی پہنچ گیا تھا، پورا حرم ڈوب گیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے اس سے بھی اوپر پانی تھا۔ خدا کی شان ہے، عاشق اس وقت بھی طواف کر رہے، اس وقت بھی وہ تیر کے طواف کر رہے، طواف ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوا، نماز کے لیے جیسے بند ہوتا تھا ہوا۔ اور جن کو عشق ہوتا ہے وہ بارشوں سے ڈرتے ہیں بلا۔ دیکھا نہیں تم کہتے ہو سسی ڈوب گئی فلانا ڈوب گیا، وہ عشق میں ڈوب جاتے ہیں، خدا کے عاشق رہ جاتے ہیں۔ ایسے قصے بناتی ہیں جی، کچا گھڑا رکھ دیا کچے گھڑے میں ڈوب گئی، اندھی تھی وہ، کچے گھڑے اور پکے گھڑے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتی تھی، جھوٹ تھا، دکھانا تھا، کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ بنائے گئے ہیں قصے۔ قصے تو وہ ہیں جو قرآن سناتا ہے۔ اب جناب زمزم غائب ہو گیا تو حضرت آقا کے دادا عبد المطلب اس وقت مکے کے سردار تھے، حکومت آتی تھی نا، تو عبد المطلب طواف کرتے، روتے، اللہ سے منتیں مانتے کہ یا اللہ اگر زمزم مل جائے نا تو میں اس خوشی میں اپنا بیٹا ذبح کروں گا۔ ایک دن عبد المطلب سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک جگہ ایک جانور ذبح کیا گیا ہے اور اس کا گوشت لے گئے ہیں اور اس کے جو باقی فضولیات ہیں وہ پڑی ہیں، اور وہاں کوا جو ہے ٹھونگے مار مار کے وہ اندر سے چن رہا ہے۔ تو خواب میں کہا گیا کہ جس جگہ کوا جو ہے نا چونچے مار رہا ہے زمزم اسی جگہ ہے۔ وہ بت ہوتے تھے نا تو کسی سردار نے بتوں کے آگے آ کے جانور ذبح کیا، بت رکھے تھے نا ہر جگہ۔ عبد المطلب نے کسی کو نہیں بتایا، اس نے کہا بتاؤں گا تو سارے قبیلے آ جائیں گے، مقصد تو ہے کہ مجھے زمزم ملے۔ اب وہ اپنے بیٹوں کو لے کے اور اپنے قریب والوں کو لے کے اسی مقام پہ آئے، کھدائی شروع کی، اللہ کی شان زمزم مل گیا۔ چونکہ زمزم کا تو اپنا ایک ذائقہ ہے نا، 100 پانی ہو لیکن زمزم کا ذائقہ الگ ہے۔ جب مل گیا تو اس نے خوشی میں سارے سرداروں کو بلایا، اسے کہا بھی دیکھو بات سنو، میں نے منت مانی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں ملے اور مجھے ملے، میں زمزم کو کھودوں، میں پھر زمزم پلانے کا ذریعہ بنوں پوری کائنات میں، تو میں اپنا بیٹا ذبح کروں گا۔ تو سارے سرداروں نے کہا کہ سردار کیا کہہ رہے ہو، یہ بھی منت ہے کہ آدمی اپنا بیٹا ذبح کرے؟ انہوں نے کہا بس میں نے منت مان لی، اب میں اپنی زبان سے تو نہیں پھر سکتا نا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو،
اپنی اولاد میں کسی کو ذبح نہ کرو، 10 اونٹ ذبح کر کے خیرات کر دو. کسی اور نے کہا ایسا نہیں، ایسا کرو. ایک طرف اپنے بیٹا کس کو ذبح، انہوں نے کہا بڑا بیٹا عبداللہ، انہوں نے کہا ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، ایک طرف 10 اونٹ، پھر قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا قرآن نکل آیا. انہوں نے کہا جی اور اونٹ بڑھاؤ، پھر 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا. اسی طرح وہ اونٹ بڑھاتے گئے 100 اونٹ میں جب پہنچے تو پورا اونٹوں کا نکل آیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیت جو ہے وہ اونٹ کی قیمت سے بھی جاتی ہے، کہ ایک آدمی کی دیت جو ہے 100 اونٹ. اب مہنگا ہوگا تو دیت بڑھ جائے گی، سستے ہوں گے تو دیت کم ہو جائے گی. یہ سب سے پہلے فیصلہ عبدالمطلب نے کیا تھا. اس طرح پھر عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے، ورنہ وہ تو تیار تھا نا. تو حضور نے فرمایا کہ میرا ابا عبداللہ بھی ذبح ہے اور اسماعیل بھی ذبح ہے. انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اچھا، اس سے بھی ثابت ہوا کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت یعقوب نے 4 شادیاں کی تھیں، ان کی 4 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین. یہ دونوں ایک ماں کے ہیں، شقیق ہیں، ماں باپ ایک ہے. اور باقی جتنے بیٹے تھے وہ باقی 3 سے تھے. اس طرح تو آپ کے 11 بیٹے تھے نا. لیکن حضرت یوسف کی والدہ سے صرف یوسف تھے اور بنیامین تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو فرعون ہے، یہ حضرت یوسف کے زمانے میں یہ فرعون نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام ابو قیس تھا. اور اس وقت جو ہے مصر پہ امالیکہ کی حکومت تھی. امالیکہ بھی اسی طرح غلام تھے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہر قصے میں ایک ہوتا ہے عمود. عمود کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو بالکل اصل ہے، بنیاد ہے قصے کی. جیسے خیمہ لگاتے ہیں نا، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے، خیمہ گر گیا. تو اس لیے ہر صورت میں ایک عمود ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کی صورت میں عمود جو ہے وہ قمیص ہے، کہ بچپن میں بھی قمیص، بھائی لے گئے تو پھر قمیص، امراۃ العزیز نے ہاتھ ڈالا تو پھر قمیص، والد کے لیے بھیجا تو قمیص. ہر جگہ قمیص آپ دیکھیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عمود کیا ہے؟ عصا. نبوت بھی دی عصا. فرعون کے مقابلے پہ آئے عصا. جادوگروں کے مقابلے پہ آئے عصا. دریا عبور کرنے لگے عصا. جب تی میں آئے پانی نہیں تھا تو پتھر پہ مارا عصا. ان کا عمود جو ہے وہ عصا. تو اب اس صورت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. زندگی باقی تو بات باقی.